حکومت نے بیان داخل کرانے کے لیے امیر شریعت کو سکھر جیل سے لاہور سنٹر جیل منتقل کر دیا۔ محترم ناظرین، پیشی کی تاریخ پر امیر شریعت اور ان کی قیدی رفقا کو سخت پہرہ عدالت میں لایا گیا۔ عدالتی ہرکارے نے آواز لگائی، سرکار بنام عطا اللہ شاہ بخاری۔ محترم ناظرین، اب اسیر ختم نبوت امیر شریعت پورے قلندرانہ جاہ و جلال اور ایمانی جرت و وقار کے ساتھ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے۔ سرفروشان احرار نے پورے ہائی کورٹ کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ عدالت کے دروازے پر ہزاروں فدائین ختم نبوت اور شمع ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے نعرہ زن تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مردہ باد۔ امیر شریعت نے عدالت کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہتھکڑیاں فضا میں لہرائی اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ حکم ہوا خاموش، تمام مجمع ساکت و جامد ہوا۔ امیر شریعت عدالت میں داخل ہو گئے۔ محترم ناظرین، جسٹس منیر بغض و حسد سے بھرا ہوا، غصے سے لال پیلا، گردن تنی ہوئی اور تکبر و غرور کا پیکر بنا کرسی پر بیٹھا تھا۔ مرد مومن کے چہرے انور پر نگاہ پڑی تو اس کی آنکھیں جھک گئی۔ جسٹس منیر دوسری مرتبہ آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ محترم ناظرین، عدالت کی کارروائی شروع ہوئی۔ امیر شریعت نے اپنا تحریری بیان عدالت میں پیش کیا۔ جسٹس منیر نے ایک نظر بیان کو دیکھا جسے اس نے منیر انکوائری رپورٹ میں شامل نہیں کیا، اور پھر اپنے مخصوص چپتے ہوئے انداز میں سوالات کا آغاز کر دیا۔ خادم حضرات، جسٹس منیر نے سوال کیا، ہندوستان میں اس وقت کتنے مسلمان ہیں؟ امیر شریعت نے جواب دیا، سوال غیر متعلق ہے، مجھ سے پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں پوچھیں۔ جسٹس منیر نے تمسخر امیز لہجے میں، ہندوستان اور پاکستان میں جنگ چھڑ جائے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ امیر شریعت نے فرمایا، ہندوستان میں علماء موجود ہیں، وہ بتائیں گے۔ خادم حضرات، جسٹس منیر طنز کرتے ہوئے، آپ بتا دیں۔ امیر شریعت نے فرمایا، پاکستان کے بارے میں پوچھیں، یہاں کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جسٹس منیر نے سوال کیا، مسلمان کی کیا تعریف ہے؟ امیر شریعت نے فرمایا، اسلام میں داخل ہونے اور مسلمان کہلانے کے لیے صرف کلمہ شہادت کا اقرار و اعلان ہی کافی ہے، لیکن اسلام سے خارج ہونے کی ہزاروں وجوہات ہیں۔ ضروریات دین میں کسی ایک کا انکار کفر کے ماں سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ میں سے کسی ایک کو بھی انسانوں میں مانا تو مشرک، قرآن کریم کی کسی ایک آیت یا جملہ کا انکار کیا تو کافر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے بعد کسی انسان کو کسی بھی حیثیت میں نبی مانا تو مرتد۔ حضرت جسٹس منیر قادیانی وکیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امیر شریعت نے فرمایا، خیال نہیں عقیدہ ہے جو ان کے بڑوں کے بارے میں ہے۔ محترم ناظرین، مرزائی وکیل نے سوال کیا، نبی کی کیا تعریف ہے؟ امیر شریعت نے فرمایا، میرے نزدیک اسے کم از کم ایک شریف آدمی ہونا چاہیے۔ جسٹس منیر بدتمیزی کے انداز میں، آپ نے مرزا قادیانی کو کافر کہا ہے؟ امیر شریعت نے فرمایا، میں اس سوال کا آرزو مند تھا۔ کوئی 20 برس پہلے کی بات ہے، یہی عدالت تھی جہاں آپ بیٹھے ہیں۔ یہاں چیف جسٹس مسٹر جسٹس ڈگلس ینگ تھے، اور جہاں مسٹر کیانی بیٹھے ہیں یہاں رائے بہادر جسٹس رام لال تھے۔ یہی سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، وہی جواب آج دہراتا ہوں۔ میں نے ایک بار نہیں ہزاروں مرتبہ مرزا کو کافر کہا ہے، کافر کہتا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا کافر کہتا رہوں گا۔ یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے، اور اسی پر مرنا چاہتا ہوں۔ مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کافر و مرتد ہے۔ مسلمہ کذاب اور ایسے ہی دیگر جھوٹوں کو دعوی نبوت کے جرم میں قتل کیا گیا۔ محترم ناظرین، جسٹس منیر غصے سے بے قابو ہو کر دانت پیستے ہوئے، اگر غلام احمد قادیانی آپ کے سامنے یہ دعویٰ کرتا تو آپ اسے قتل کر دیتے۔ امیر شریعت نے فرمایا، میرے سامنے اب کوئی دعویٰ کر کے دیکھ لے۔ محترم ناظرین، حاضرین عدالت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مردہ باد، کمرہ عدالت نعرے سے لرز گیا۔ جسٹس منیر نے بکھلا کر کہا، توہین عدالت۔ امیر شریعت نے جلال میں آ کر فرمایا، توہین رسالت۔ محترم ناظرین، جسٹس منیر دم بخود خاموش، مبہوت، حواس باختہ، چہرہ زرد، ہوش انکا، پیشانی سے پسینہ پوچھنے لگا۔ عدالت امیر شریعت کی جرأت ایمانی اور جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر سکتے میں آ چکی تھی۔ امیر شریعت نے گرجدار آواز میں پوچھا، کچھ اور؟ جسٹس منیر پریشانی میں بڑبڑاتے ہوئے، میرا خیال ہے ہمیں مزید کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہیے۔ عدالت برخاست ہوتی ہے۔ وہ صداقت جس کی بے باکی تھی حسرت آفرین۔ محترم ناظرین، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مکالمہ آپ کو